السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11، جزم، سکون۔ جزم کوئی سکون بھی کہتے ہیں، کس کو؟ جزم کو۔ اسی وجہ سے سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کا مطلب ہے سکون والا، سکون والا حرف۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کیا؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، تو، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ کیا؟ قطب جدن۔ یہ یاد رکھنے کے لیے ہے کہ پھر قطب جدن میں دیکھ لے جائے کون کون سے لفظ ہیں۔ یہ قطب 3، قاف، تو، با، جدن 2، جیم، دال۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں کیسے؟ دیکھیے، قاف، قاف کو لیجیے، جیم قاف زبر جق، جق، جیم قاف سے، جیم کی آواز قاف کی آواز سے ٹکرائی اور الگ ہوگی، جق۔ تو اسی طرح یہ جو 5 حرف، ان 5 حرفوں میں ایسا ہی ہوگا۔ جیسے حمزہ با زبر اب، تو آواز ٹچ ہوتی ہے، ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے ایک دم، تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قلقلہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ دیکھیے میرے پیارے بچوں، اگر جو اس قاعدے کے اندر تختیاں ہیں ان کے نیچے جو قواعد لکھے ہوئے ہیں، اگر یہ یاد نہ کیے تو پھر قرآن کریم کے پڑھنے میں بڑی مشکلات اور دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس کو صحیح جو ہے، اس کے مخارج کو قواعد کے طور پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس لیے ان کو یاد کرتے چلیے، خصوصاً اظہار اور اخفاء، ان کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اس لیے اظہار کے قاعدے کو وہ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے کہ حروف حلقی 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ اب دوسرے اخفاء کے جو 15 حروف ہیں ان میں بالکل سیم ہی اسی طرح سے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو بغیر غنّے کے پڑھا تھا، یہاں غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہاں نون کی آواز کو ظاہر کیا گیا تھا، یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ان، حمزہ نون زیر ان، وہاں ان وہاں ظاہر ہو رہی تھی، یہاں ظاہر نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں اخفاء کا قاعدہ۔ زبان کی نوک تالوے سے ہٹا کر دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی نو کے زبان تالوے سے ہٹا کر۔
تو ان حروف کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور دیکھیے کہ جو نون ساکن ہے یا جہاں تنوین آئی ہوئی ہے کہ اس کا بعد والا حرف حروف حلقی میں سے ہے یا حروف اخفاء میں سے ہے. اسی طرح اور آگے بڑھیے، پھر یہ دیکھیے حروف قلقلہ 5 ہیں کہ جس حرکت والے لفظ کو زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. تو جس لفظ کو ہم نے دوسرے لفظ سے ملایا ہے ساکن لفظ سے جس کے اوپر جزم ہے، اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ حرف کہیں حروف قلقلہ میں سے تو نہیں ہے. اگر وہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو وہاں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے. ایسے قط ملا کر نہیں رکھنا ہے آواز کو. جق ایسے جق جق فوراً الگ ایک دم. جیم قاف زبر جق، جیم کی آواز کاف سے ٹکرائی اور الگ ہو گئی، اس کو ملا کر جق ایسے نہیں ملا کر نہیں رکھنا ہے، بلکہ قلقلہ اس کو کہتے ہیں آواز ٹچ ہوئی اور الگ ہو گئی. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، جب جب جب. با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، بج بج بج. صد، سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد، صد صد سد. قط، قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط، قط قط قط. جق، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، جق جق جق. تو ان کو دھیان سے پڑھیے اور دیکھیے یہاں زبر والے حرف کے بعد کون سا حرف آیا ہوا ہے. یہاں ہم نے دیکھا با آیا ہوا ہے، با تو حروف قلقلہ میں سے ہے. یہاں پر جیم آیا ہوا ہے، یہاں با آیا ہوا ہے، یہاں پر جیم آیا ہوا ہے، دال آیا ہوا ہے. تو اس کو دھیان سے دیکھیے اور پھر اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. کچھ بچوں کی طرف سے شکایت آ رہی ہے کہ وہ گھر پر قاعدے کا اچھی طرح سے یاد نہیں کر رہے ہیں. تو آپ سبق کو دیکھیے، اچھی طرح سے یاد کریے تاکہ آپ اچھے سے اچھا پڑھنا سیکھ سکیں. یہاں تک یاد کر لیجیے.